اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر اور اس دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا۔ ہماری بدبختی ہے کہ آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اور اس ملک کو جتنی قربانیوں کے بعد مسلمانوں نے بنایا، اس مقصد سے ہم ہٹ چکے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کی خاطر بنایا اور پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا۔ بدبختی کا یہ عالم ہے کہ آج کفر کا جو نظام ہے وہ اس ملک کے اندر رائج ہو چکا ہے۔ مکی دور تھا اور مکہ کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے جا چکے تھے مدینہ پاک۔ حضرت خبیب جو کہ اس وقت مسلمانوں پہ اتنا زوال تھا کہ مکہ کے اندر کوئی مسلمان چھپ کر بھی عبادت نہیں کر سکتا تھا، تو کفار نے حضرت خبیب کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور جو کفار کے جتنے بھی بڑے مشرکین تھے، کافر تھے، سردار تو میں انہیں نہیں کہوں گا کیونکہ آقا کے دور کے اندر جب حضور پاک دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو اس وقت سرداری آپ ہی کی تھی، اور ان کفار نے اکٹھے ہو کر حضرت خبیب کو سزائے موت سنا دی۔ اور جب سزائے موت کا وقت آیا اور جب دینے لگے تو مکہ کے اندر چوک کے اندر آپ کو لٹکانے کے لیے لے کر گئے۔ اس وقت تمام جو مکہ کے مشرکین اور کفار تھے وہ ادھر جمع تھے، اور انہوں نے اس وقت جب وقت قریب آیا اس وقت حضرت خبیب سے پوچھا گیا کہ آج آقا دو جہاں مدینہ پاک میں ہیں، آپ کے صحابہ مدینہ پاک میں ہیں، اور تم دیکھو کہ یہاں پہ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہو۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی، وہ بات اگر میں اس کو اس سائڈ پہ لے کر آؤں کہ اس دور کے اندر اس کا اگر کوئی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت خبیب نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آقا ادھر بیٹھے ہیں، اور اگر حضور کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑے ہم تو وہ بھی کر دیں گے، ایک کانٹا تک حضور کو جو چبھے گا ہم وہ بھی برداشت نہیں کریں گے، اور حضور کے بارے میں جو بات ہے اور جو بات کرے گا ہم اس کو اسی وقت وہیں پہ چیر کے رکھ دیں گے۔ اور جب صحابہ نے یہ جذبہ حضرت خبیب کا دیکھا، تمام کفار جو اس وقت مکہ کے تھے مشرکین وہ اکٹھے تھے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو نعرہ بلند کیا لبیک یا رسول اللہ، تاج دار ختم نبوت کا، تو کفار اسی وقت ڈر گئے۔ اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اگر اکیلا بھی ہو، تنہا بھی ہو، اور اس تنہا کے مقابلے میں تمام مشرکین سردار اکٹھے ہو جائے اور مسلمان حضور کے نام لے کر اگر ان کے سامنے نعرہ بلند کرے گا تو کسی کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ حضور جو مسلمان کے مقابلے میں کھڑا بھی ہو سکے۔ امام راضی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر پڑھا کہ جو ایک قوم آئے گی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ درجہ دیا ہوگا کہ اگر وہ گناہ کے بارے میں سوچے گی تو اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا، اگر وہ نیکی کے بارے میں سوچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اور اس کا ثواب لکھنا شروع کر دے گا، اور جب وہ نیکی کر لے گی تو اس کو اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو دعا کی اور عرض کی کہ یا اللہ وہ قوم مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ قوم میں نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ اگر حضور کے صدقے اس امتی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے درجات بلند کیے، اتنے درجات دیے، اتنی عظمتیں دی، اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ ابھی مسلمان سرکار کے دور سے آنا شروع ہوئے اور آپ کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان بدبخت ہے کہ جو حضور کے دور میں سارا کچھ دیکھتے ہوئے، سارا کچھ ہوتے ہوئے، سارا کچھ تسلیم کرتے ہوئے پھر بھی حضور کے در سے پیچھے جائے تو پھر یہ بدبختی کی علامت ہے۔ میں اپنی بات ختم کروں گا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفار کے سامنے
نعرہ حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور کے اندر جہاں پہ پرفتن دور ہے، بابا جی کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے جیسے بزدلوں کو اتنا بہادر کر دیا ہے کہ آج بھی چاہے فیض آباد کی دھرتی ہو، چاہے وزیر آباد کی دھرتی ہو، اور چاہے یتیم خانہ کا دھرنا ہو، ہر دور میں کسی بڑے سے بڑے ظالم کے حق سامنے بھی ایک ہی کلمہ حق بلند ہوا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی حضور کی غلامی عطا فرمائے، آمین۔